ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں ہماری ایک نئی دوست, ایک نئی ساتھی, رائزنگ پاکستان کی ٹیم کا ایک نیا حصہ مہک زہرا, اور یہ لے کر آئی ہیں آپ کے لیے 4 اچھی خبریں. سیگمنٹ ہے ہمارا گڈ نیوز. گڈ مارننگ. السلام علیکم مہک. گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. ویلکم ٹو دی ٹیم. تھینک یو سو مچ. اٹس سچ اے پلیزر کہ پی ٹی وی کا میں حصہ بنی, رائزنگ پاکستان کا حصہ بنی, اور ٹیم آپ سب لوگ بہت کوآپریٹو ہیں and I feel so blessed to be a part of it. لیکن خبریں مزے کی نہ ہوئی تو ہم کوئی وہ لحاظ نہیں رکھتے. دیکھیں, ایک گڈ نیوز تو یہ ہو گئی کہ میں پارٹ بن گئی ہوں. اچھا, اب اس کے بعد اگلی گڈ نیوز میں یعنی آج 5 خبریں ہیں, ایک یہ ہوگی اور 4 یہ. آج ہم آپ لوگوں کو 5 اچھی خبریں سنائیں گے. ایک تو توثیق نے آلریڈی بتا دیا ہے, لیکن اگلی خبر جو ہمارے پاس ہے, ہماری طرح کی پاکستان کی جتنی بھی یوتھ ہے اس کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن اس کو ڈسکور کرنا ایک الگ چیلنج ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس جو آج کی پہلی نیوز ہے, یہ ہے بلوچستان کی ان ینگسٹرز کے بارے میں جنہوں نے بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک ڈسکور کیا ہے. اچھا, اوکے. یہ اپنی یونیورسٹی کی کسی ٹرپ پہ گئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے جو ساحل سمندر پہ کچرا دیکھا, پلاسٹک دیکھا, تو ان کو ایک چیز ایسی فیل ہوئی کہ اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے. سو واٹ دے ڈیڈ کہ انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی اس میں یوز کیا. اچھا, آپ کو پتا ہے آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کتنا زیادہ یوز ہو رہا ہے. بالکل, بہت جلد ہمارا کام بھی ختم ہو جائے گا. ایسا ہی لگ رہا ہے. انٹیلیجنس سے توثیق حیدر کو بنائیں گے, ادھر مکیش صاحب اس کو بٹھا دیں گے, اور مجھے کہیں گے تو چھٹی کر بھائی, ہمیں اے آئی والا توثیق حیدر مل گیا. یہ ہونے والا ہے, آپ کو پتا ہے. آپ کو لگتا ہے اے آئی آپ کو ریپلیس کر سکتی ہے؟ کوئی پتہ نہیں. بس اے آئی تو سب کو ریپلیس کر رہی ہے ویسے تو, اور کیا. لیکن انہوں نے جو ہے, تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو انگریڈینٹس کا یوز ہوا ہے وہ آرگینک انگریڈینٹس کا یوز کیا ہے انہوں نے. اور یہ جو پلاسٹک ہے, یہ آپ کو وقت کے ساتھ جب اس کے اندر جو مٹیریل پڑا ہوا ہوتا ہے, اگر وہ خراب ہو جاتا ہے, وہ کلر اپنا چینج کر دیتی ہے. اچھا, اوکے. اور دوسرا, یہ ڈسپوز جیسے باقی پلاسٹک ہوتے ہیں اس طرح کا ڈینجرس نہیں ہے, یہ ڈسپوز آف ہو جاتا ہے. اچھا, دیکھنے میں تو جو تصاویر مہک آپ دکھا رہی ہیں ہمیں, اس میں دیکھنے میں تو یہ بالکل ایک نارمل, جیسے ہم یہ ڈسپوزیبل پلیٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں, یا یہ دیکھیں ڈسپوزیبل کنٹینرز ہیں. یہ ویسے بڑی خطرناک چیز ہے. یہ سنا ہے 500 سال, 1000 سال تک کدھر ہی نہیں جانا. لیکن یہی بات ہے کہ یہ جو پلاسٹک بایو ڈیگریڈیبل, اس کا نام اسی لیے ہے کیونکہ یہ ڈیگریڈیبل ہے. یہی تو گڈ نیوز ہے کہ پلاسٹک جتنا ڈینجرس ہے, ہمارے یوتھ پاکستان کے لیے ایک بہت ہنر کی بات ہے. جی بالکل, کہ ہمارے یوتھ نے ایک ایسی چیز ڈسکور کی ہے, اور ہمیں اس کا بہت استعمال کرنا چاہیے. ایبسلیوٹلی. تو جناب, یہ ہمارے جو پیارے پیارے دوست ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں بلوچستان کے, آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو. اور یہی وہ کہانیاں ہیں جن کو سن کے مہک, میں کہتا ہوں کہ یس, پاکستان کی جو آنے والی نسل ہے نا, جس کا آپ حصہ ہیں, وہ ہماری نسل سے بہت زیادہ بہتر, قابل اور باشعور ہے. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کی اس چیز کو سراہا بھی گیا ہے. جو انہوں نے ایفرٹ کیا, ان کا جو اسٹارٹ اپ کمپنی ہے, انہوں نے گلوبلی جو ہے یوتھ چیلنج کمپٹیشن بھی ون کیا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. بہت مبارک ہو بھائی, بہت مبارک ہو آپ سب کو. اچھا جی, ایک اور خبر میں آپ کو سناتی ہوں. پاکستان جیسے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ہم پاکستانیوں کو بہت زیادہ ایک آنر کا ٹائم دے دیتی ہے. وی فیل سو پراؤڈ کہ ہمارے پاکستانی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے ساتھ ایک شیف ہیں جو تھی, میں کہوں گی, شی ہیڈ کینسر اینڈ شی ڈائیڈ ان 2019. 2019 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی کینسر سے. لیکن انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی, بٹ وہ کتاب ان کی مرنے کے بعد جا کے پبلش ہوئی. کتاب کا نام تھا, لڑکی کا نام جو ہے وہ فاطمہ علی ہے. فاطمہ علی نے جو کتاب لکھی اس کا نام تھا سیور, A Chef's Hunger for More. A Chef's Hunger for More. تو یہ ان کی کتاب تھی جو کہ ان کی ڈیتھ کے بعد پبلش ہوئی. اس کو بھی امریکہ نے بہت زیادہ پریس کیا, پاکستان کو بھی اور فاطمہ علی کو بھی. اور ان کی بڑی خوبصورت کوٹ ہے کہ اٹس فنی when we think we have all the time in the world to live, we forget to indulge in the experience of living. کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم سب کا وقت جو ہے اس کا تعین ہو چکا ہے اس دنیا میں, اور ہم اس کے جھمیلوں میں پڑے رہتے ہیں, اور اس کا ایک ایک لمحہ اس کو ہم سیور نہیں کرتے, اس کو انجوائے نہیں کرتے. یہ بڑی ان کی مشہور ہوئی یہ بات اور کوٹیشن. لیکن ان کے فادر کا یہی کہنا ہے کہ جتنا ہمیں افسوس ہے ان کا ہمارے ساتھ نہ ہونے پہ, اتنی ہی ہمیں خوشی ہے کہ وہ ایک فار ایور, شی از ایور گرین ناؤ. اب انہوں نے ایک ایسی چیز کر دی ہے, اور اس کو اس طرح کی ریکگنیشن مل چکی ہے کہ وہ اب کے بعد جتنی بھی یوتھ ہے وہ اس سے انسپریشن لے سکتی ہے. سو انہوں نے بہت فخر سے اس چیز کو, بہت خوش ہوئے. ایک والد کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. لیکن اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, اور ہم ان کے لیے, اللہ ہر کسی کو اس طرح کی بیماریوں سے دور رکھے. آمین. اور بہت ہی قابل بچی تھی, پاکستانی بچی تھی, بہت ہی قابل خاتون تھی. لیکن وہی بات ہے, مجھے ویسے
عرفہ کریم رندھاوا یاد آ رہی ہیں کہ وہ بھی بہت ہی ینگ ایج میں گئی, انہوں نے بھی انٹرنیشنل ریکگنیشن استعمال کی. کنٹرول روم سے میں گزارش کروں گا کہ فاطمہ علی کا وہ جو ایوارڈ ہے اس کی بھی ایک تصویر ہمارے پاس تھی, اگر وہ آویزاں کریں. جی بالکل, یہ ان کو ایوارڈ دیا گیا ہے, ایوارڈ فار ایکسلنس. سو اینڈ دس از the second time. جی بالکل. جی تھوڑا سا اداس بھی کر دیا مہک تم نے, لیکن چلو ذرا ایک اچھی خوبصورت موٹیویشنل خبر. لیکن اب میں آپ کو ایک اور خبر سناتی ہوں جس سے میں آپ کو اور دیکھنے والے سب لوگوں کو خوش کر دوں گی. بتائیے. ایمانداری کے اوپر یہ بات ہے کہ ایمانداری کتنا ایک بڑا ایسٹ ہے انسان کا. اسی طرح ہماری خبر میں لے کے آئی ہوں دبئی سے. تو ہمارے دبئی میں پاکستان کے ایک ڈرائیور تھے جو کہ ٹیکسی چلاتے تھے. اچھا. ان کی ٹیکسی میں ایک پیسنجر آئے اور ان پیسنجر کو شاید وہ بائی مسٹیک اور سم ہاؤ انہوں نے اراؤنڈ 8 ملین ان کا کیش جو ہے تو وہ پیچھے رہ گیا گاڑی میں. اور وٹ کین یو امیجن, ہمارے پاکستانی محمد ریاض جن کا نام ہے ڈرائیور کا, وٹ ہی ڈیڈ, انہوں نے جا کے پولیس میں رپورٹ کروائی اور وہ پیسے جا کے پولیس کے حوالے کر دیے اور ان کو کہا کہ یہ جو اس کا مالک ہے یہ اس تک پہنچا دیں. واہ جی واہ. اور تقریباً یعنی اس کی پاک روپیز میں مالیت جو ہے وہ 80 لاکھ روپے. جی یعنی بڑی خوبصورت کہانی ہے. جیسے یہ پکچر ہم دیکھ رہے ہیں, ینگ مین محمد ریاض, جو یہ پکچر ہم دیکھ رہے ہیں, یہ پھر اس کے بعد دبئی کے جو پولیس ہے انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ سراہا, ان کو بہت ان کی ایمانداری کے اوپر ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. پھر ان کو ایک ایونٹ میں بلایا گیا, جس ایونٹ میں ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی سرٹیفکیشن سے بھی ان کو نوازا گیا ہے اور ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. یہ سارے سینئر پولیس آفیسرز ہیں اس میں. ویسے میں ریاض کی تصویر میں تو انٹرسٹڈ ہوں ہی, اور وہ ہم نے دیکھ ہی لی. میں ویسے اس بندے کی تصویر بھی چاہتا ہوں کہ مہک تم ہمیں دکھا دی جیڑا 80 لاکھ روپیہ چھڑ کے گیا ٹیکسی کے وچ. میں تو اس کو سے ملنا چاہتا ہوں کہ بھائی مطلب بھائی کمال تو آپ کا بھی ہے. ویسے بہت آپ کی بات پہ دم ہے, ہونا چاہیے. تو ان کی بھی پکچر تو تھوڑی سی یہ بھی آپ نے ریسرچ کرنی. ویسے یہاں پہ مجھے خیال آ رہا ہے مہک کہ عموماً ہم ازرہ مذاق ہی کہتے ہیں, لیکن پھر وہ یہ چیز مذاق میں بھی کہہ کے نا تو ایک جنرل مائنڈ سیٹ, ایک ریالٹی بن جاتی ہے کہ جی او ہو بھائی یہ پاکستان میں کوئی چیز چھوڑنی نہیں چاہیے, ملتی نہیں ہے. وہ پاکستانیوں کے ہاتھ کوئی چیز ہے ملتی نہیں ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی پاکستانی ہے, اور ایسی کہانیاں صرف محمد ریاض کی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی ایسی ہمیں آئے دن بہت ہی انسپریشنل, ایمانداری اور سچ پر مبنی بہت سی سٹوریز, بہت سی کہانیاں ہمیں ملتی ہیں. اور ان کی ستائش بھی ہونی چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو ہم زینت بناتے ہیں رائزنگ پاکستان کے سیٹس کا اور گڈ نیوز کے سیگمنٹ کا. اسی کے ساتھ ہماری آخری خبر آج کے دن کی, ایک جیسے کہ باقی سب فیلڈز کے بارے میں لوگوں کے انسانوں کی بات تو ہم کر چکے ہیں, اب ہم ہیلتھ کے بارے میں اور انسانی شخصیت کے بارے میں ایک آپ کو میں گڈ نیوز دوں گی کہ ہانگ کانگ کے ریسرچرز نے ڈینٹسٹری کی فیلڈ میں ایک ایسی ریسرچ جس میں انہوں نے بھی اگین AI کا استعمال کیا ہے. اچھا اوکے. کراؤننگ جو ہوتی ہے دانتوں کی, جیسے کہ اسمائل از اے ویری بگ فیکٹر, ایک بڑا فیکٹر ہے. ہم ہنستے ہیں, اب جیسے آپ اسمائل کر رہے ہیں, آپ کی ایک پرسنالٹی نظر آ رہی ہے. دانت اچھے ہوں, ان کا خیال رکھنا چاہیے تو ایک زیادہ اچھی لک آتی ہے. تو جو ہانگ کانگ کے ریسرچرز ہیں انہوں نے کیا کیا کہ لوکل جو ہمارے پاس کراؤننگ ہوتی ہے انہوں نے اس میں AI کا استعمال کیا. AI کے استعمال سے کیا ہوتا ہے, انہوں نے جو 3D مشینری جس کے تھرو وہ یہ ڈیزائن کر رہے ہیں اس سے ایکوریسی اس کی 100% آتی ہے, لائک 100% اور مور ایکوریٹ دین دا یوزول ون. جو پہلے استعمال ہو رہے ہیں ان سے کافی زیادہ بہتر, مور نیچرل لکنگ اور فٹ, جو اس کی فٹنگ ہوگی وہ سب کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو وہ ہوگی. واہ جی واہ. یعنی کہ آپ کے دانت جو ہیں ان کو جب کراؤن کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک شیلڈ یا ایک شیل چڑھایا جاتا ہے, زیادہ تر کاسمیٹک پرپسز کے لیے یوز ہوتا ہے. اب اس کے اندر پرفیکشن آ جائے گی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے, ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے. واہ جی واہ, واہ جی واہ. یعنی کہ تو AI نے اب خوبصورتی, انسانی شخصیت, باقی چیزوں میں تو ہر فیلڈ میں AI آ گیا ہے. اب ایسے لگتا ہے کہ جس کاسمیٹک سرجریز ہو گئی ہیں یا باقی بھی جس طرح کی میڈیکل فیلڈز ہیں اس میں بھی اب AI کا کافی زیادہ رول پلے ہونے لگا ہے. اچھا, یہ جو انسان ہے نا یہ بڑی کوئی عجیب و غریب چیز ہے نا. یہ خود ایک چیز پہلے ایجاد کرتا ہے, پہلے اس پہ تالیاں بجاتا ہے, ستائش دیتا ہے اور ستائش لیتا ہے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد کہتے ہیں نہیں 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 یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اب پلاسٹک کی آپ نے ذکر کیا. پلاسٹک جب ایجاد ہوا تھا تو بڑا خوش تھا جی حضرت انسان کے, ہم اس چیز سے بھی پلاسٹک سے یہ بھی بنا رہے ہیں وہ بھی بنا رہے ہیں, زندگی سہل آسان ہوگی. اب اسی پلاسٹک کے لیے بیٹھ کے جناب مہک اور توثیق بات کرتے ہیں بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک, ہے نا. اسی طرح سے
جب انٹرنیٹ آیا سوشل میڈیا آیا ہم کہتے ہیں جی واہ جی کنیکٹیوٹی بالکل. اب ہم کہتے ہیں نہیں ذرا سوشل میڈیا کو اپنی لیکن زندگی اس سے کے دور اوپر میرے خیال سے ہر چیز کی اگر پروز ہے تو کونز بھی ہیں, وہ ہمیں بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے. یہ ابھی تو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروز بتا رہی ہیں نا جی, یہ کراؤننگ ہو رہی ہے, یہ میں 2 سال بعد پوچھوں گا مہک کیا بتائیں گی کہ ایلون مسک بھی کہتے ہیں کہ خطرہ ہے. بالکل بھائی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے. ہمیں سب کا کام تمام نہ ہو جائے, باقی اللہ خیر کرے گا. تھینک یو ویری مچ, بہت اچھی خبریں تھیں. ویلکم ٹو دا ٹیم. اور اسی طرح اچھی خبریں اسی طرح کے مسکراتے چہرے کے ساتھ ہمیں لاتے رہیے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ہم رائزنگ پاکستان میں ساتھیوں لیں گے اب ایک چھوٹا سا بریک کے بعد رشنا اور میں آپ کی ملاقات کروائیں گے ہارون شعیب سے. اور آج ہم ٹریبیوٹ دینے جا رہے ہیں خان صاحب مہدی حسن خان صاحب کو, صبیہ خانم صاحبہ کو. بہت ہی مزیدار سیگمنٹ ہے جو ہماری پروڈکشن ٹیم نے آپ کے لیے سجا رکھا ہے. اس بریک کے بعد